اچھا جی، سورۃ البقرہ ہم نے جو ہے کل آیت نمبر 156 اینڈ 157 کر لی تھی، اور اس میں جو ہے ہم نے جو آیت نمبر 156 تھی، اس میں جو اہم باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین اختیار کرنے میں، دین میں داخل ہونے پہ کسی پہ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، تو اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ خود سے ہدایت کا راستہ اپنائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات سمجھنے کی تھی وہ یہ تھی کہ دین میں داخل ہو جانے کے بعد جو دین کی پابندیاں ہیں ان کو تو لازم ماننا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ جو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو میرا جو دل چاہے میں کرتا پھروں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر اس میں ایک بہت اہم بات تھی طاغوت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ طاغوت کا جو انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس نے ایک بہت مضبوط کڑا تھام لیا۔ طاغوت کی میں نے آپ کو ڈیٹیلز کافی بتائی تھی کہ ایسی قوت، ایسی طاقت، کوئی ایسا انسان، کوئی بھی ایسی کوئی آرگنائزیشن ہے، کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے، معاشرہ ہے، حکومت ہے، حکمران ہے، جو کہ سرکشی کی اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ خود کو الہ بنا لیں اور اپنی اطاعت کروائیں لوگوں کو، اللہ کے احکامات اور اللہ کی حدود کے اگینسٹ جاتے، خود بھی سرکش ہوں اور دوسروں کو بھی سرکشی پہ لے کے جائیں، تو ایسی طاقتیں طاغوت ہیں اور ان کا انکار ضروری ہے، اور جو ان کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر صحیح ایمان لاتا ہے، یہی ہے خالص ایمان کا تقاضا، اس نے پھر ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جس کا کوئی ٹوٹنا نہیں ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک بہت مضبوط تعلق جو ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایسے ایمان والوں کا ولی پھر اللہ تعالیٰ خود بن جاتے ہیں، جن کو تمام اندھیروں سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے ولی طاغوت ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ طاغوت کا انکار نہیں کرتے بلکہ ان کی بات مانتے ہیں، انہی کے پیچھے جاتے ہیں، تو وہ طاغوت ان کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاغوت کی ہی مثال دی ہے، ایک طاغوتی طاقت تھی کہ جو اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اب اسی کی مثال دے کے بات کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ تو یہ نیا رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، پہلے والا کمپلیٹ ہو گیا، آیت نمبر 259 میں 258 میں پڑھی ہوں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پہلے ویسے پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو بادشاہت پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکال کے لاتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ، تو وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب لفظی ترجمہ کیا، یہ حرف استفہام ہے، لم نہیں، را تم کے لیے آ رہا ہے، را جو ہے یہ ایکچولی را الف اور یا را حمزہ، یا حمزہ اور الف ایک ہی ہوتے ہیں عربی میں، را حمزہ یا دیکھنے کے معنوں میں ہوتا ہے، جس طرح ہم اردو میں رویت کا ورڈ کرتے ہیں نا، رویت حلال، ترا تم نے دیکھا، الا طرف، الذی الذی اس کو جو، اس شخص کو جو، حاجہ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہا جیم جیم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے جھگڑا کیا یا جس نے حجت بازی کی، حجت بازی ہم اردو میں کہتے ہیں نا، وہ اسی روٹ ورڈ سے ہا جیم جیم۔
حجتیں دینا اور جھگڑا کرنا، بحث کرنا. تو کس سے اس نے حجت بازی کی؟ ابراہیم علیہ السلام سے، فی میں ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتا اللہ الملک، عطا کی اس کو، آتا ہو جو ہے یہ حمزہ تا یا ہی ہے، دینا، دی تھی اس کو، یا عطا کی تھی اس کو، اللہ تعالیٰ نے، الملک بادشاہت. ٹھیک ہے، عطا اردو والا عطا میں کہہ رہی ہوں، یہاں پہ تو الف تے والا نا، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے دینا. الملک بادشاہت، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی. اذ جب، قولا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو، یحیی وہ زندہ کرتا ہے. شروع میں جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کے معنوں میں، اور ہا یا حیات کا ورڈ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی زندگی دینا. یحیی وہ زندگی دیتا ہے، و اور یمیتو وہ موت دیتا ہے. میم واؤتے، اور شروع میں یہ جو ہے آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. قولا اس نے کہا، یہ وہی جو شخص تھا، اس نے کہا، انا میں کے لیے آتا ہے، میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں. اب یہ شروع میں الف کے ساتھ وہی ورڈ آ گیا نا، ہا یا ہی اس کا روٹ ورڈ ہے. جب الف کے ساتھ آ جائے تو یہ میں کے معنوں میں ہوگا. آتین والا الف جو ہے وہ میں کے لیے. ٹھیک ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اور احیی میں زندہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ امیتو اور میں موت دیتا ہوں. اس میں بھی دیکھیں اب یمیتو کی بجائے امیتو آ گیا، تو جب شروع میں الف آ گیا تو وہ میں کے معنوں میں آ گیا. انا احیی و امیتو میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، قولا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّا تو بے شک، تو پھر کے لیے، انا بے شک، اللہ تعالی، یأتی وہ لاتا ہے، وہ یہ حمزہ تا یا والا ہی ورڈ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، دینا، لانا، اور شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنوں میں. بالشمسی، یہاں پہ بازر بی جو ہے یہ کو کے معنوں میں آ رہا ہے، سورج کو، من المشرقی، من سے کے لیے آتا ہے، اور المشرق مشرق کے لیے، یعنی وہ مشرق سے لاتا ہے سورج کو. فأتی تو، فأتی بہا تو تم لے آؤ، من المغربی مغرب سے، یعنی تم اس کو مغرب سے نکال کے لے آؤ. فبہت الذی، فبہت الذی جو ہے اس کا روٹ ورڈ با تا، اور یہ جس ہم اردو میں کہتے ہیں نا مبہوت ہو جانا، یعنی بہت زیادہ حیران ہو جانا، اس معنوں میں. جو ہے وہ تو یا پھر کے لیے، تو پھر مبہوت ہو گیا، تو حیران ہو گیا. الذی وہ جس نے، کفرا کفر کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ شخص جس نے کفر کیا تھا. واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں، لا جو ہے وہ نہیں کے لیے آتا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا. ہادال یا ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ جو ہے وہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں. جہاں جہاں پہ شروع میں یہ آ رہا ہے نا، یحیی و یمیت، وہ کے معنوں میں آ رہا ہے. وہ ہدایت دیتا ہے، القوم قوم کو، الظالمین ظالم. ٹھیک ہے، یعنی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. اچھا، اب یہاں پہ جو جیسا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ طاغوت اور اس کے انکار کی بات کی، تو اسی کی ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں، اور ایک بڑے طاغوت کا یہاں پہ جو ہے وہ ذکر ہے، جس کے ساتھ ایک بحث و مباحثہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ مشرک ان کی قوم تھی، ہر طرف شرک ہو رہا تھا. جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم سے تھی، ایون ان کا اپنا باپ جو تھا، سگا باپ، وہ بھی مشرک تھا. نہ صرف مشرک تھا بلکہ بت بناتا تھا، بیچتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کو روکتے یا کہتے تو وہ ان کو بھی، ان پہ بھی سختی کرتا تھا، اور ان کو یعنی بات ماننا تو دور کی بات، یعنی بہت غلط ہی اس کا رویہ تھا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا عراق کا،
اس کا نام نمرود تھا. تو یہ جو اللہ زی لکھا ہوا ہے نا، یہ اس نمرود کے بارے میں لکھا ہے جو کہ عراق کا بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی لقب ہوتا تھا بادشاہ کا. تو اس ٹائم پہ جو بادشاہ نمرود تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ وہ جب نمرود کو جب پتا چلا نا کہ اس طرح سے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بات تھا وہ اس کے نمرود کے دربار میں ہی ہوتا تھا، اور وہاں پہ اس کو تھوڑا اچھا کوئی عہدہ ملا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو جب اس کو پتا چلا نمرود کو، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان کے ساتھ یہ جو توحید کے اوپر اس نے بحث مباحثہ کیا. یہ جو حاجہ کا ورڈ ہے نا، الذی حاجہ ابراہیم فی ربہ، کہ کون ہے تمہارا رب اور تم کیا اور اس کے بارے میں بتاتے ہو. اچھا، اب نمرود جو ہے اس کا یہی معاملہ تھا جیسا کہ فرعون کا ہے نا، کہ یہ خود کو الہ کہلوانا. اس میں تھوڑی سی ایک بات آپ لوگ ذرا یہ سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ مطلب خود کو الہ منواتے تھے اور اپنی عبادت کرواتے تھے، تو وہ کانسیپٹ ایکچولی تھا کیا. یہ ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ سورج، چاند، ستارے یہ تو ظاہر ہے انہوں نے تخلیق نہیں کیے ہوئے. آسمان، زمین، یہ ان کو پتا تھا کہ آسمان و زمین کے خالق یہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا جو دعویٰ تھا نا الہ ہونے کا، وہ اس طرح کا تھا کہ چونکہ بادشاہ تھے تو بادشاہ ہونے کے ناطے یہ خود کو اتنا زیادہ طاقتور کہلوانا پسند کرتے تھے کہ جو بھی ہماری رعایا ہے، جو بھی ہمارے انڈر آتا ہے نا، اس کے اوپر لازم و ملزوم ہے کہ وہ ہماری بات مانے. یعنی یہ کہتا تھا کہ میری جو زبان ہے وہی قانون ہے. اور عوام جو رعایا تھی ان کا بھی یہی حال تھا کہ اس کے سامنے جھکتے غلاموں کی طرح، اس مطلب بادشاہ کو خدا مانتے تھے کہ جو بادشاہ نے کہنا ہے وہی صحیح ہے، وہی کرنا ہے، خواہ سیاہ ہے سفید ہے، صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک ہے، چاہے اس نے جو قوانین بنائے ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں ہے، اس نے انہی کو وہ سب مانتے تھے. تو یہ اس طرح کا ان کا ہوتا تھا کہ اپنے حکم کو وہ خدائی حکم سمجھ کر منواتے تھے، اور جو میری بات نہیں مانے وہ باغی ہے. تو اس طرح کا یہ ان کا خدائی کا دعویٰ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ یہی سمجھتے تھے کہ میں تو سب سے اوپر ہوں. مطلب یہ جس طرح کے بادشاہ جو بھی یہ طاغوت کی مطلب فرعون کہہ لیں، نمرود کہہ لیں، تو یہ خود کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے، بلکہ ساری جو عوام، ساری جو رعایا ہے وہ ہماری غلام ہے، اور اس کو وہ ہمارے آگے جواب دے، اس کو بس ہماری بات ماننی چاہیے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا بحث مباحثہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کس طریقے سے کرایا. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت اہم صفت کہ یحیی و یمیت، کہ وہ زندگی دینے والا ہے اور وہ موت دینے والا ہے. یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے اس کو بتائی کہ میرا رب تو وہ ہے ربی اللہ سے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ طریقہ کار دیکھیں کہ وہ ربی کہہ کے بات کریں کہ میرا رب، یعنی ایک وہ جو ہوتا ہے نا ایک اپنائیت کے ساتھ، اور اتنا ان کو یقین تھا. تو وہ کہہ رہے کہ میرا رب ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے. تو اس نے آگے سے کیا بولا جو نمرود تھا، اس نے کہا انا احیی و امید، کہ میں بھی زندگی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اچھا، تو اس کے بعد یہ آتا ہے روایات میں کہ اس نے کیا کیا، اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک کوئی بے گناہ کوئی بندہ تھا اس کو مار دیا. اس سے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو موت دے دی. اور ایک کوئی بندہ جو قید میں جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو بلایا اور اس کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھو یہ تو اس کے لیے تو موت کی سزا تھی اور میں نے تو اس کو زندگی دے دی. تو انا احیی و امید. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بات کو لٹکا دیتے اور اس کے اوپر مزید حجت بازی کرتے کہ تم اس مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھاؤ. اس طرح کی بات وہ کر سکتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن انہوں نے مزید اس طرح کی حجت بازی نہیں کی. ٹھیک ہے، اس بات کے یعنی جیسا ہوتا نا کہ ایک ہی بات کو لے کے اس کے پیچھے پڑ جانا، کیونکہ وہ خود کو تو نہیں منوانا چاہ رہے تھے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات ہے اس کو منوانا چاہ رہے تھے، کوئی ذاتی انا ان میں نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنی اس بات پہ اڑ نہیں گئے. اور یہ
ایک طریقہ ہے تبلیغ کا یا بات سمجھنے کا کہ ایک ہی ٹاپک یا ایک ہی پوائنٹ کو لے کے کھینچنے کی بجائے ڈفرنٹ سالڈ لاجکس کے ساتھ بات کریں اور طرح کی دلائل لے کر آئیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فوراً ایک دوسری دلیل دی جو کہ زیادہ پاورفل تھی اور جس پہ وہ بالکل لاجواب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے لاتا ہے, تو تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دو. ٹھیک ہے, تو فبہت الذی کفر. اب یہ بات ظاہر ہے اس کو اچھی طرح سے پتا تھی کہ یہ کام تو میں نہیں کرتا, سورج کو مشرق سے نکالنا, تو میں اس کو کیسے مغرب سے نکال دوں. تو وہ مبہوت ہو گیا, جسے کہتے ہیں نا شستر ہو گیا, حیران ہو گیا. لیکن اس نے اقرار پھر بھی نہیں کیا, وہ کفر پر ہی اڑا رہا, کیونکہ وہ وہی بات ہے کہ انتہا کا سرکش تھا نا, طاغوت تھا وہ. تو حق اتنا زیادہ سامنے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اس نے اقرار نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر ہی اڑا رہا. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکنے والا معاملہ ہوا تھا نا, کہ پورا آگ کا الاؤ بنایا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلانے کا معاملہ انہوں نے کیا تھا, وہ اسی کے بعد ہوا تھا. تو بات یہی ہے کہ جو اس طرح کے طاغوت ہوتے ہیں جو اتنی سرکشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ اتنے ہٹ دھرم, اتنے ضدی اور متکبر ہو جاتے ہیں کہ واضح دلائل سامنے آ جانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے جس کے اندر کوئی طلب نہیں ہے ہدایت کی, جس نے اتنی زیادہ اپنی ضد پہ اڑے رہنا ہے اور اپنی انا کو ہی لے کے بیٹھے رہنا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ گمراہی کا راستہ ہی آسان کر دیا جاتا ہے, ہدایت کے راستے پھر ان کے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں, ان کے دلوں پر تالے کفر لگ جاتے ہیں, وہ نہیں پھر آتے ہدایت کی طرف. ٹھیک ہے نا, لیکن وہی بات ہے کہ ایسے طاغوت کا انکار ضروری ہے. اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیں نا, کہ سگا باپ بھی جو ہے وہ مشرک ہے اور وہ بھی مخالفت پہ تھا, سخت قسم کی مخالفت پہ تھا, پوری قوم مشرک تھی, ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا ایسا, لیکن وہ اتنی یعنی ان کے اوپر کڑی آزمائش تھی. کوئی آسان تو نہیں ہوتا اس طرح کے طاغوت کے سامنے جا کے توحید کی بات کرنا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو واقعہ آتا ہے, فرعون کے سامنے جا کے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کیا تھا. تو یہ ایسے طاغوت اگر ہوں زندگی میں تو ان کے سامنے حق بات کرنی ہے, ان کی طاغوتی طاقت کا انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف کہہ دیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. یہاں پہ جو ظلم ہے نا, اس سے مراد ہدایت سے دوری ہی ہے, یعنی جہالت کے ظلم بھی اندھیرا ہوتا ہے, یعنی جہالت اور ہدایت سے دوری. کیونکہ جب انسان اتنا سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی نہیں مانتا تو اپنی جان کے اوپر ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو خود سے اندھیروں میں ہی بھٹکائے رکھنا وہ پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں, اور ایسے ظالموں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ کس کے ولی ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان لانے والوں کے ولی ہیں نا. پھر جب وہ ان ایمان لے آتے ہیں تو ان کو تو یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال لیتے ہیں اور ہدایت کے نور کی طرف لے آتے ہیں. لیکن ایسے جو لوگ جو اتنے زیادہ سرکش ہوں, اتنے زیادہ اپنے کفر پہ اڑے ہوں, اور طاغوتی طاقتیں جو ہیں اس طرح کی, اور ان کے فالوورز بھی جو انہی کے کو سچ مانتے ہیں اور ان کا انکار نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعید دے دی ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے آنکھ, کان, دل سب کے اوپر تالے بند کر دیے جاتے ہیں, وہ نہیں پھر وہ ہدایت کی طرف آتے. اچھا آگے دیکھیں, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بلوندی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا، چھتوں کے بلوندی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، پھر اب اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ او یا کلذی، کا جو ہے نا یہ مانند کے لیے آتی ہے، مانند الذی اس شخص کے مرہ پہلے یہ جو نا او مانند یعنی یا مانند اس شخص کے، یہ جو ہے نا جو پچھلا واقعہ اسی کے بارے میں اسی کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی، اس کو نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ایک بستی سے ہوا، یہ اس طریقے سے او کلذی، او کلذی یا مانند اس شخص کے جو مرہ جو ہے میم را را کسی جگہ سے گزرنا، ٹو پاس فرام سم ویئر، اس معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ علا اوپر، قریتن، قریہ جو ہے اردو میں بھی ہم قریہ یا بستی کے لیے یوز کرتے ہیں، قاف را اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، قاف رے اور یہ، ٹھیک ہے، اور عربی میں را کہتے ہیں تو آپ میرے منہ سے عموماً را ہی نکلتا ہے۔ قریتن ایک بستی پر، و اور ہیا وہ، خاویتن، خاویتن جو ہے خے واو اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گری ہوئی تھی، کسی عمارت کا ویران ہو کر گر جانا، ٹھیک ہے، خاویتن، خاویتن وہ گری ہوئی تھی، علا اوپر، عروشیہا یہ عرش ہم کہتے ہیں نا چھت کے لیے، عرش سے فرش پر، تو عروش جو ہے اس کی جمع، عروشیہا ہا جو ہے اس کی بستی کے لیے، ہا جو ہے مونس کے لیے آتا ہے، تو وہ اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی۔ اس کا کیا مطلب ابھی میں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ قولا اس نے کہا، یعنی وہ شخص جو وہاں سے گزرا تھا، اس نے کہا انا کیوں کر یا کس طرح، یحیی وہ زندہ کرے گا، ہا یا یہ جو ہے وہ کے معنوں میں، ہاذہی اس کو، اللہ تعالی، بعد موتیہا اس کی موت کے، میم واو تے، یہ ہا سارا جو ہے نا مونس کے لیے، چونکہ بستی جو ہے وہ مونس ہوتی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ ہا کا آ رہا ہے، موتیہا اس کی موت کے بعد، فاماتہ تو مار دیا اس کو، تو موت دے دی اس کو، ف جو ہے تو کے لیے، پھر میم واو تے روٹ ورڈ ہوتا ہے، ہو سے مراد وہ شخص ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میعتا یہ میم حمزہ یا جو ہے یہ میعتا کہتے ہیں 100 کے لیے آتا ہے، 100، آمن عام جو ہے یہ ایئرز کے لیے آتا ہے، سال کے لیے، میعت آمن جو ہے یہ 100 سال کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا۔ اومن این واو میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ تیرنا یا فلوٹ کرنا اس معنوں میں بھی آتا ہے، تو چونکہ زمین جو ہے وہ اپنے مدار پہ تیرتی ہوئی پورا ایک چکر پورا کر لیتی ہے نا ایک سال میں، تو اس طرح سے ایک سنت ان کا ورڈ بھی ہوتا ہے سال کے لیے، لیکن سنت عموماً ایسے سال کے لیے آتا ہے جس میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی خشک سالی وغیرہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آمن کا ورڈ ہے سال کے لیے، میعتس آمن 100 سال، ثم پھر، بعثہ اٹھایا اس کو یا زندہ کیا اس کو، بعثہ مبعوث کرنا، ٹھیک ہے، اسی معنوں میں ہوتا ہے نا اٹھانا، تو یہاں پہ وہ اٹھانا زندہ کرنے کے معنی میں، ہو اس کو یعنی اس شخص کو، قولا
یہ ہو اور ہا کا آپ دیکھ لیں، جیسا موتی ہا جو ہے وہ فیمیل کے لیے آتا ہے مونس کے لیے، اور ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے آتا ہے. کچھ نیو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے میں نے اسپیڈ بھی تھوڑی سلو رکھی ہوئی ہے اور تھوڑی زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. قولا فرمایا، کم کتنا، یہ بھی حرف استفہام ہے. لبست ٹھہرا تو، لبسا جو ہے لام ب اور سا، یہی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تیز زبر جو ہے یہ تم کے لیے آ رہا ہے. ٹھہرے تم، لبسا جو ہے نا یہ تھوڑے زیادہ عرصے کے لیے ٹھہرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اس میں یاد رکھیں کہ لام زبر جو ہے یہ البتہ والا نہیں ہے، کیونکہ اکثر لام زبر البتہ کے لیے آتا ہے نا، یہ روٹ کا لام ہے. ٹھیک ہے. لبستہ ٹھہرے تم، تا زبر تم کے لیے آ رہے. قولا اس نے کہا، لبستو ٹھہرا میں. لام بے سے وہی ورڈ ہے، لیکن اب آپ دیکھیں جو اینڈ پہ تے آ رہی ہے اس کے اوپر پیش آ رہا ہے، تو یہ فرق ہے. ایک لبستا ہے اور ایک لبستو ہے. تے کے اوپر جب زبر ہوگی تو وہ تم کے لیے ہوگا، اور یہ پوری تے یعنی فل تے اس کے اوپر جب پیش ہوگی تو وہ میں کے لیے ہوگا. یا آپ تے کے اوپر جو پیش ہے نا اس کو ایسے چھوٹا سا انسرکل کریں پینسل سے اور اس کے ساتھ لکھ لیں میں. تو یہ دونوں میں فرق ہے. لبستا ٹھہرا تو، لبستو ٹھہرا میں. پہلے اس سے پوچھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہاں پہ اب وہ خود جواب دے رہے ہیں وہ جو شخص ہے. لبستو ٹھہرا میں، یومن، یوم ہم دن کو کہتے ہیں اردو میں بھی، ایک دن، او یا بعد یومن، بعض حصہ یا کچھ حصہ، یومن ایک دن کا. قولا فرمایا، بل بلکہ، لبستہ ٹھہرا تو، بل بلکہ کے لیے، لبستہ وہی ورڈ ہے، ٹھہرا تا زبر تم کے لیے، ٹھہرا تو مئات عامن 100 سال. فنظر، نظر کرنا ہوتا ہے نا دیکھنا، ف تو کے لیے آیا، پس نظر کرو یا پس دیکھو یا تو دیکھو، الا طرف طعامی کا. طعام ہم کھانے کے لیے کرتے ہیں نا اردو میں، طعام کھانا، وہی روٹ ورڈ ہے توئیں عین اور میم. اور کا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، کا زبر. طعامی کا تمہارے کھانے کو، یہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اپنے کھانے کو دیکھو. و شرابی کا ونس اگین پھر تم کے لیے آ رہا ہے، شین را با، شراب جو ہے پینے والی چیز کے لیے آتا ہے، مشروب ہم بھی کہتے ہیں نا اردو میں. شرابی کا اور اپنے پینے کو، یعنی اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، بیسیکلی یہ مطلب ہے اس کا. لم نہیں، یتسنہ وہ خراب ہوا. شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور سین نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ تسنا وہ خراب ہوا، ورڈ کی فارمیشن وہ باب میں جانے کی وجہ سے. وانظر و اور انظر جو ہے وہی نظر کرو دیکھو، اور دیکھو الا طرف حماری کا. حمار جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے گدے کے لیے آتا ہے، اپنے گدے کو دیکھو. کا ونس اگین تم کے لیے آ رہا ہے، کاف زبر. اپنے گدے کو دیکھو. و اور لی نج کا، لام زیر لی تاکہ کے لیے آ رہا ہے، تاکہ. نون جو ہے وہ ہم کے لیے ہوتا ہے آتین والا، اور تاکہ ہم. جعل جو ہے جیم آئین لام بیچ میں، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور کا تم کو. جعل کا اور تاکہ ہم بنا دیں تم کو. آیتن، آیت جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی. ٹھیک ہے. یہ جو آیات ہم کہتے ہیں نا نشانیاں، اسی معنی میں ہوتا ہے. تو آیتن سنگولر ہے، ایک نشانی. للناس، الناس جو ہے یہ لوگوں کے لیے آتا ہے، اور شروع میں لام زیر جو ہے یہ لیے کے لیے ہے. ایک نشانی للناسی لیے لوگوں کے. وانظر اور دیکھو. ٹھیک ہے. اچھا لناسی جو ناس اس کا روٹ ورڈ نون سین، یہ بھی بعض لوگ بتاتے ہیں نسیان سے کہ انسان جو ہے اس میں بھولنے کا مادہ ہوتا ہے، اور بعض نون و سین بھی کہتے ہیں کہ یعنی انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وانظر اور دیکھو، الا طرف الازامی، ازام جو ہے عین زوئیں اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، جو کہ ہڈی کے لیے آتا ہے، ہڈی کو کہتے ہیں، یعنی بون جو ہوتی ہے، اور ازام اس کی جمع ہڈیاں. عظیم کا بھی یہی ورڈ ہوتا ہے. کیفا کس طرح، نن شزوہا ہم اٹھا
کھڑا کرتے ہیں اس کو. شروع میں نون جو ہے وہ ہم کے معنوں میں آتین والا. دوسرا نون شین اور زے جو ہے یہ روٹ ورڈ کا ہے جس سے نشوز کا ورڈ ہوتا ہے. نشزا نشوز اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. یہ اس میں زندگی کے معنوں میں بھی آتا ہے, زندہ کر دینا, کیونکہ جب زندگی جو آتی ہے اس میں بھی ایک وہ اٹھ کھڑے ہونا ابھار کے معنوں میں ہوتی ہے نا. مطلب اس طرح سے سمجھیں جیسے جب انسان سویا ہوتا ہے اور پھر وہ اٹھ جاتا ہے, موت نیند بھی ایک موت کی طرح ہی ہوتی ہے اور پھر انسان اٹھتا ہے. تو نشوز اوپر اٹھنا, ابھار ہونا, اس معنوں میں. ننشزها ہم اٹھا کھڑا کرتے ہیں اس کو, ہم اٹھا کر جوڑ دیتے ہیں اس کو. ترجمے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بونز کا ذکر ہو رہا ہے نا. ثم پھر نکسوها ہم پہناتے ہیں اس کو. نون جو ہے ہم کے معنوں میں آتین والا. کاف سین واو جو ہے کسوہ کعبہ آپ نے سنا ہوگا, کعبہ کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کے. تو ہم پہناتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. یعنی پہنانے سے مراد ہے چڑھانا. یہاں پہ ابھی واقعہ آپ سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی. لحمن لحم جو ہے یہ گوشت کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, میٹ جو ہوتا ہے. فلما پھر لما جب تبینہ واضح ہو گیا. یہ ورڈ آپ نے کل بھی پڑھا تھا, بینہ سے تبینہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ باب کی شروع میں آ جاتا ہے. بیان ہو جانا سے ہے کہ کوئی چیز بہت کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے. پھر جب واضح ہو گیا, لہو لیے اس کے, وہ جو ہے مذکر کے لیے آتا ہے جس سے مراد وہی شخص ہے. قولا اس نے کہا, اعلم میں جان گیا. علم جاننا, اور شروع میں الف جو ہے وہ آتین والا میں کے معنی میں. اعلم میں جان گیا, انا بے شک, اللہ اللہ تعالی, علی اوپر. ایک الہ ہوتا ہے جو طرف کے لیے آتا ہے الف سے, اور ایک علا ہوتا ہے جو اوپر کے لیے آتا ہے. کلی ہر شیئن چیز کے, قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. قدیر جو ہے نا یہ فعیل ان کے وزن پہ عربی میں اوزان ہوتے ہیں, یعنی وزن ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کے ترجمے ہوتے ہیں. تو قدیر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. جیسے رحیم ہوتا ہے وہ بھی فعیل ان کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً سمجھ لیں گے کوئی تقریباً کچھ 600 سال پہلے, 586 587 اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ. پہلے تو آپ کو اس کی یہ بتا دوں کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ رہی ہے, کیونکہ بات تو طاغوت کی ہو رہی تھی. اصل میں پچھلی جو آیت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اس میں بات ہوئی تھی نا کہ ربی الذی یحیی و یمیت. تو آگے سے اس نے نمرود نے کہا تھا انا احیی و امیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے, تو اس نے بھی دعویٰ یہی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ایکچولی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ بات ہوتی ہے کہ یحیی و یمیت, تو اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ذرا آپ کو بتا دوں. میں نے آپ کو پہلے بھی ان کی ہسٹری کئی دفعہ بتائی ہے. بنی اسرائیل کی آپ کو پتہ ہے نافرمان قوم تھی, دین سے دوری, انبیاء کے ساتھ برا سلوک, ان کی بات نہ ماننا, انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے, بہت زیادہ گمراہی میں. کچھ ٹھیک ہوتے تھے کچھ عرصے کے لیے, پھر ان میں برائیاں آ جاتی تھی, پھر ان کا زوال ہوتا تھا, پھر ٹھیک ہوئے, پھر اس طرح سے ان کی ہسٹری رہی ہے. عقائد غلط, بہت زیادہ خراب, دین سے دور ہوتے ہوتے غلط قسم کی چیزوں میں پڑ گئے تھے. تو یہ ان کے اسی ٹائم کا ایک واقعہ ہے جس میں بخت نصر جو تھا, نبوکدنضر, اس نے حملہ کیا تھا عراق کا جو بادشاہ, جو بیبیلونینز کا اٹیک جو ہے سنا ہوگا آپ نے شاید ہسٹری میں. تو اس نے ان کے پر حملہ کیا اور یہ فلسطین پر, اور کافی برا حشر ان کا کیا. تقریباً کوئی 12 لاکھ کی آبادی تھی, اس میں سے آتا ہے کہ 6 لاکھ کو اس نے قتل کر دیا, اور 6 لاکھ کو جو ہے وہ غلام بنا کے لے گیا, اور خوب تباہی کی. یروشلم جو تھا بالکل اس کو ختم کر دیا, جو ہیکل تھا اس کو بھی بالکل مسمار کر دیا, اور بہت یعنی ان کا جو ہے نا برا یہ زوال آیا تھا. اچھا اس میں پھر یہ ہوا کہ وہی مطلب جو اجڑی ہوئی جو بستی تھی اس کے اوپر سے گزر ہوتا ہے, جو کہ
یہ جو اللہ زی جس شخص کا قصہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے نا، یہ اب کون شخص تھا، مختلف اقوال اس کے بارے میں لوگوں کے ہیں، لیکن زیادہ راجع قول یہی ہے مشہور اور جس کے اوپر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جو ان کے نبی تھے بنی اسرائیل کے، واللہ عالم، لیکن زیادہ یہی ہے ان کے بارے میں کہ یہی تھے. ٹھیک ہے. تو ان کا اس بستی کے اوپر سے گزر ہوا. حضرت بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی انہی میں قید ہو کے چلے گئے تھے، قیدیوں میں جن کو قید کیا گیا تھا، اور بعد میں یہ رہائی پا کے آئے اور پھر ان کا اس بستی پہ سے گزر ہوا. اب بستی کی بہت بری حالت تھی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، الا قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے اوپر. چھتوں کے اوپر گرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس طریقے کی تباہی ہوئی تھی کہ جیسے چھتیں پہلے گری ہیں اور اس کے بعد جو ارد گرد کی دیواریں کھڑی رہ گئی تھی وہ بھی ان کے اوپر گر گئی. ٹھیک ہے. لانگ ٹائم بھی گزر گیا ہوا ہے، ویسے بھی جس طریقے کی تباہی اس نے کی تھی اس بادشاہ نے، تو یہ یعنی اس طرح کی تباہی تھی کہ پہلے چھتیں گری اور پھر ارد گرد کی جو دیواریں تھی وہ بھی اس کے اوپر گر گئی. ٹھیک ہے نا. الا عروشہا، اپنی چھتوں کے اوپر، یعنی بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ ایسے برا حال، یعنی پین کیک ہی بن گئے ہوئے تھے ان کی دیواروں کے اور چھتوں کے، پوری طرح سے اجڑی ہوئی بستی تھی. تو ان کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے اس بستی کو دیکھ کے کہا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس سب کو بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. ٹھیک ہے. یعنی بستی بھی ویران، لوگ بھی وہاں پہ ختم ہو چکے ہوئے. یعنی اچھا، اس میں یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ ایک انسان ہونے کے ناطے ایک فطری طور پر جو انسان کو سوچ آتی ہے نا، اس کے تحت انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے لا یحیی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت سے انکار تھا. بس ایک ظاہر انسان کی سوچ کی تھوڑی سی لمیٹیشنز اور ایک فطری ایک طور پر انہوں نے بس اس بستی کو دیکھ کے یہ کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد اس کو زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ان کو یہ کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے وہاں پہ سلا دیا، کہہ دیں یا موت دے دی، اور 100 سال تک وہ وہاں پہ سوتے رہے. 100 years، میعۃ عام، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ثم بعثہ، پھر ان کو زندہ کیا. ٹھیک ہے. آفٹر 100 years وہ وہیں پہ سوتے رہے. اور اس ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جب وہاں سے گزرے تھے تو ان کے پاس ان کا ایک گدھا تھا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی. ٹھیک ہے. تو جب ان کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کم لبستا، تم کتنے عرصے کے لیے ٹھہرے. یہ فرشتے کے ذریعے ظاہر ہے یہ بات چیت کہلوائی ان سے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب میں شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اتنا ٹھہرا ہوں گا وہاں پہ. اب ظاہر ہے کوئی گھڑی، کیلنڈر، موبائلز تو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے کہ وہ فوراً ایئر دیکھ لیتے اور ان کو پتہ چل جاتا. لوگ تو بس سورج کا ڈھلنا، صبح دوپہر شام، جتنا سایہ ہے کتنا اندھیرا ہے، اسی سے اندازن بات کرتے تھے. تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح اندازے سے کہہ دیا کہ شاید ایک سال یا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو یہ انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا، کالا بل لبثت مئۃ عام، کہ تم تو 100 سال ٹھہرے رہے ہو یہاں پہ. اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، وہ خراب نہیں ہوا. جسٹ امیجن کہ 100 سال گزر گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کمال ان کو دکھایا کہ کھانے پینے کی چیزیں تازہ ہی پڑی ہوئی ہیں. یعنی ہم اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ہم کوئی کھانا پینے کی چیز اسپیشلی اگر گرمی میں رکھ دیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے نا. بعض دفعہ تو فریج میں پڑی پڑی بھی خراب ہو جاتی ہے اگر بھول جائیں کوئی چیز ایسے پیچھے ہو کے پڑی رہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ 100 years گزر گئے ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا اور کھانا پینا خراب نہیں ہوا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا مظہر تھا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرے وانظر الی حمارک، اور اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھا جو ان کا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گل سڑ گیا ہوا تھا، بالکل وہ ختم ہو گیا ہوا تھا.
وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. یعنی کس چیز کی نشانی؟ باس بعد الموت کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت کے بعد اس طریقے سے بھی زندہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. اور دیکھو ان ہڈیوں کی طرف، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ان ہڈیوں کے، وہ جو گدے کی جو ہڈیاں ادھر جو بالکل جن کا کوئی ایسے یعنی ختم ہی ہو گئی تھی، وہاں پہ گلسر دینی تھی یا تھوڑی بہت ہی ایسے بچی ہوں گی، ان کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا، کس طرح ہم اٹھا لیتے ہیں اس کو، یا اٹھا کر جوڑ دیتے ہیں اس کو. تو روایت میں یہی آتا ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے سامنے وہ ساری ہڈیاں دوبارہ سے آپس میں جڑی، پورا وہ اسکیلیٹن بنا، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا، اور وہ بالکل گدھا جو تھا وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ فیکچولی ہوا تھا وہاں پہ. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو کس طرح ہم اس کو جوڑتے ہیں اور کس طرح ہم اس کے اوپر گوشت پہناتے ہیں. اور یہی سارا معاملہ ان کے سامنے کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو بالکل ان کی آنکھوں سے دکھایا. فلما تبین، پھر جب واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جان گیا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہ حضرت عزیر جو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد جب پھر وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو پوتے پوتیاں جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سب بڑے حیران ہوتے ہیں. اور اسی لیے یہود جو ہے نا، حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں سے کچھ جو ہے وہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شکل، مطلب رب جو ہے وہ اس شکل میں آ گئے. اس کانسیپٹ پہ بعض یہود بھی چلے گئے تھے. وقالت یہود عزیر ابن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو بعد اور ان پہ یہ کہ ان کو وہ تورات جو ہے وہ مکمل زبانی یاد تھی، اور تورات کے تو سارے نمونے وہاں پہ سب ختم ہو چکے ہوئے تھے، جتنی تباہی وہاں پہ ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر دوبارہ سے جن کو یاد تھی وہ تورات دوبارہ سے لکھوائی، اور اس طرح سے پھر دوبارہ ان کا تھوڑے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے. اینی یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت پر مکمل کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ باس بعد الموت کی ایک بہت بڑی دلیل. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں تھا، یا اللہ تعالیٰ کی طاقت کو وہ مان نہیں تھے رہے، یا کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. انکار نہیں تھا ان کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس زمانے میں ویسے بھی ہوتا تھا، پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کے خرق عادت واقعات کا ایکسپیرینس ہو جاتا تھا. اصحاب کہف کا بھی تو واقعہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنے عرصہ سلائے رکھا. اور ویسے بھی پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس طرح کا خاص ہوتا تھا کہ ان کو آنکھوں سے صحیح طریقے سے مشاہدہ کرواتے تھے اللہ تعالیٰ، تاکہ ان کا ایک یقین جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر کے لیول کا ہو. کیونکہ ظاہر انہوں نے آگے سکھانا تھا لوگوں کو. تو جس نے تعلیم دینی ہوتی ہے، جس نے سکھانا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کا اپنا جو ایمان کا لیول ہے نا وہ بہت زیادہ اوپر کے درجے کا ہو، بہت زیادہ ایکسٹراڈنری ہو. ٹھیک ہے. صحیح طریقے سے اس کا اپنا شرح صدر ہوا ہو. اور باقی وہی بات ہے کہ چونکہ ایمان والوں کے تو ولی ہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ جو قدرت تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ گلی سڑی ہڈیوں کو بھی زندہ کریں گے، یا چاہے انسانوں کو کس طریقے سے زندہ کریں گے. کیونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جو مخالفین، جو مشرکین، جو کافر تھے، ان کا بھی ایک بہت بڑا اعتراض تھا. وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، زمین میں مل جائیں گی، تو بھی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو یہ ساتھ ساتھ ان کو بھی سکھایا جا رہا ہے، ان کو بھی بتائے جا رہے ہیں یہ واقعات، اسی لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تاکہ انسان کو اپنے رب کی صحیح معرفت تو ہو، پتہ تو چلے کہ وہ کتنی طاقتور ہستی ہے، وہ کتنی قادر و مطلق ہستی ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان اس چیز کو یاد رکھے کہ
مٹی میں چلے بھی گئے تو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، یہ ہونا ہے، ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان جنرل بھی انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہیں پہ کسی لمحے میں بھی تھوڑا سا بھی جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ انسان کے اوپر کوئی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جس میں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اب تو یہ نہیں ہوگا، اب حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، یہ میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں، یہ تو اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل، ہم کہتے ہیں نا اس طرح سے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی طاقت اسباب کی محتاج نہیں ہے. اسباب کے محتاج تو ہم انسان ہیں نا، ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اسباب نہیں چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے سامنے وہ ہڈیاں بھی ساری جوڑ دی اور ان کے اوپر گوشت بھی چڑھا دیا، وہ گدھا زندہ ہو گیا، خود ان کو بھی 100 ایئرز کے بعد زندہ کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی صحیح معرفت ہونے کے لیے ہمیں یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے. تو کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچیں کہ اوہو میں یہ دعا تو مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطان بھی آتا ہے نا بیچ میں، انسان کو تھوڑا سا ورگلاتا ہے یا تھوڑا سا اس کا ایمان جو ہے اس کو متزلزل کرتا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا سب پاسبل ہے. ٹھیک ہے. تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں. ظاہر ہے اب ہم اس میں جو دعائیں مانگیں گے وہ یہ بھی ہے کہ دعا بھی آپ ممکنات کی ہی مانگیں گے نا، کہ مطلب آپ کو یہ کہ میں کینیڈا کا پرائم منسٹر بن جاؤں، تو وہ تو ایک اس چیز میں ظاہر ہے اس طرح کی پاسبلٹی نہیں ہے اگر میں یہ دعا کرنا شروع کر دوں. تو ایسی پاسبلٹی یا میں کہہ دوں کہ جس طرح بچے کہتے ہیں کہ ہمارے پر ونگز نکل آئیں اور ہم اڑنا شروع کر دیں، تو دعا جو ہے وہ جائز و ممکنات کی ہی مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی شک نہیں کرنا کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ظاہر انسان کے اوپر بعض دفعہ اس قسم کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بہت انسان غم کا بھی شکار ہو جاتا ہے یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا، انسان کہتا ہے اب تو یہ پورا نہیں ہوگا، یہ تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس وقت یہی بس پڑھیں. اسی لیے وہ جو ہے نا وہ بھی پڑھنا چاہیے ایسے ٹائم پہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سوچ کے پڑھیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہمارے دل میں حاجات کیا ہیں، ہمارے ذہنوں میں سوچیں کیا چل رہی ہیں، ہمیں کیا مشکلات درپیش ہیں، ہمارے کیسے بھی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. بس یہ یقین ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ یہاں پہ نمرود کے وہ جو غلط عقائد تھے اس کا بیان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صحیح طریقے سے کلیریفائی کیا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یحیی و یمیت، تو اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض موت کے اوپر قادر ہے. اچھا ابھی آگے دیکھیں اسی طرح کی یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے اس طرح کے ایکسپیرینسز کروا دیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے کافی خرق عادت ایکسپیرینسز کروائے ہیں. آگے دیکھیں اگلی آیت جو ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے. تو فرمایا اچھا 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر پہاڑوں پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والے.
و اور اس جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ارینی دکھا مجھ کو. ٹھیک ہے، یہ رویت والا ہی ورڈ ہے، را حمزہ یا لیکن ساتھ اس میں نی بھی آ رہا ہے، مجھ کو یعنی مجھے دکھا. کیفا کس طرح، حرف استفہام تحیی، اب یہاں پہ تے لگ گیا شروع میں، روٹ ورڈ وہی ہے ہا یا تو زندہ کرے گا. پہلے یحیی تھا، وہ زندہ کرے گا. تحیی تو زندہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں نا. الموتا مردوں کو. قولا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم کیا بھلا نہیں. الف کے اوپر جب زبر ہو تو یہ حرف استفہام بن جاتا ہے کیا کے معنوں میں. اولم کیا بھلا نہیں. تؤمن تم ایمان رکھتے. تا تم والا الف میم نون ایمان کا. قولا کہا بلا کیوں نہیں. ولیکن لیکن. لیطمئن لام زیر لی تاکہ کے لیے آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ کے لیے آ رہا ہے، وہ کے معنی تاکہ وہ. تمن جو ہے توئیں میم نون، جیسا اردو میں مطمئن ہونا، اطمینان رکھنا، اس کے معنوں میں ہے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے. کون مطمئن ہو جائے؟ قلبی دل میرا. قلب دل کے لیے آتا ہے اور چھوٹی یہ میرے لیے آ رہی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. قال فرمایا فخذ تو پکڑ لو. ف تو کے معنوں میں، اور ایکچوئل ورڈ ہوتا ہے اخذ، روٹ ورڈ الف خے اور زال یا حمزہ خا زال. تو جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں نا کسی چیز کا مفہوم اخذ کر لینا، یعنی اس کے مفہوم کو ہم پکڑ لیتے ہیں. تو فخذ تو پکڑ لو، یہ امر کا صیغہ ہے. اربعتن چار، را با اور عین جو ہے ربا جو ہے یہ ہم چار کے لیے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اربعتن چار، من الطیری، طیر جو ہے یہ پرندوں کو کہتے ہیں اور من سے کے لیے آتا ہے پرندوں میں سے. فسرہن یہ پھر ان کو مانوس کر لو یا ان کو مائل کر لو. سواد واو را اس کا روٹ ورڈ ہے. الیکا اپنی طرف، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جیسے جانور کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹیم کر لو، اپنے ساتھ تھوڑا سا ہلا لو، مانوس کر لو، اس معنوں میں ہے یہ. ٹھیک ہے. الیکا الا اور کاف زبر کا سے مل کے طرف تمہارے. سما پھر اجعل رکھ دو، یا جعلا کا مطلب ایسے تو بنانا ہوتا ہے نا، لیکن یہ یہاں پہ رکھ دو کے معنوں میں ہے کیونکہ اجعل الا آ رہا ہے نا، الا اوپر کے لیے آتا ہے. کل جبل ہر پہاڑ کے، جبل جو ہے وہ پہاڑ کے لیے آتا ہے. من ہننا ان میں سے، ہننا سے مراد وہ جو پرندے ہیں. جزءن ایک حصہ، جز ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا جز حصے کے لیے، پورشن کے لیے. ثم پھر ادعوہن بلا لو ان کو. جب آپ اس کو سیپریٹلی اس ورڈ کو پڑھیں گے تو ادعو پڑھیں گے، ویسے ثم ادعوہن پڑھیں گے. دال این واؤ دعا والا روٹ ورڈ. دعا میں آپ کسی کو پکار رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو جب ہم پکارتے ہیں تو اس کو دعا کہتے ہیں. تو ادعوہن بلا لو ان کو. یاتینکا وہ آ جائیں گے، کا تمہارے پاس. یہ وہ کے معنوں میں الف تا یا آنا اور کا تمہارے پاس. سعین دوڑتے ہوئے، صحیح کرنا ہوتا ہے نا اردو میں، صحیح کرنا، کوشش کرنا، دوڑ بھاگ کرنا، اس کے لیے یہ سعین دوڑتے ہوئے، یعنی وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. وعلم اور جان لو، انا بے شک اللہ اللہ تعالی عزیز عین زے یہ غالب ہونا، زبردست ہونا اس معنوں میں آتا ہے. سختی کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے تو زبردست ہونا اور اللہ تعالیٰ کے غلبے کو ظاہر کرتا ہے. اور حکیم بہت زیادہ حکمت والے ہیں. یہ بامعنی حکمت بھی ہوگا اور بامعنی حاکم بھی ہو سکتا ہے. دونوں کا یہی روٹ ورڈ ہے، حاکم فرمین کہ اللہ تعالیٰ حاکم. اچھا، اب پھر وہی اسی بات کی ایک اور دلیل باس بعد الموت کی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہی زندگی دینے والے ہیں، وہی موت دینے والے ہیں. اس کے لیے ایک اور دلیل یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں کہ آپ کس طرح سے زندگی دیں گے اور کس طرح سے موت دے کے، یعنی کس طریقے سے کیف تحیی الموتی، آپ
مردہ کو کس طریقے سے زندگی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ایمان تو میرا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی میں اپنے دل کے ایک اطمینان کے لیے یا شرح صدر کہہ لیں، اس کے لیے میں بس یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مشاہدہ کرایا. اب اس میں بھی ونس اگین یہی بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں تھا، یا ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی شک تھا، یا ان کا کوئی توکل جو ہے نعوذ باللہ وہ کوئی کمزور تھا. آپ دیکھیں ان کا تو اتنا پختہ یقین تھا کہ آگ میں کود گئے تھے. اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کہہ لیں کہ ایک طریقے سے وہ طریقہ جاننے یا سامنے دیکھنے کی ان کی ایک خواہش تھی. یقین تو ان کو تھا لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انبیاء کا مطلب اتنا پختہ ایمان ہوتا ہے غیب کے اوپر اور جو چیز اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں. لیکن بات ہوئی ہے کہ ایک جس طرح انسان میں ایک تجسس کا بھی مادہ ہوتا ہے نا، اور خبر جو چیز کی دی جائے وہ مشاہدے کے ایکولنٹ نہیں ہو سکتی. جب انسان کسی چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے نا صحیح طریقے سے، تو جو اس کو کنوکشن حاصل ہوتی ہے نا، اس کا لیول بہت اور طرح کا ہوتا ہے جو چھو کر یا آنکھ سے دیکھ کر انسان مشاہدہ کرتا ہے. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھے کہ علم جو ہے نا وہ ایک تو یقین جو ہے انسان کا، ایک تو انسان کو کسی چیز کا علم اور ایک ہوتا ہے یعنی کسی علم اور یقین. آپ کو علم ہو گیا، آپ نے اس چیز کو یقین کر لیا، لیکن یہ ایک نچلے درجے کا یقین ہوتا ہے، اتنا سالڈ نہیں ہوتا، اتنا پختہ نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ نے اس چیز کو دیکھ لیا تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین. عین یہ نون آنکھ کے لیے آتا ہے نا، کہ آپ نے آنکھ سے دیکھے پر یقین کیا. یہ اس سے اوپر درجے کا یقین ہے. اور ایک اس سے بھی اوپر درجے کا یقین ہوتا ہے جس کو حق الیقین کہتے ہیں، یعنی جب آپ اس کو بالکل خود سے ایکسپیرینس کر لیتے ہیں. فرض کریں آپ اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ جیسے کسی نے آپ کو کہا کہ فلاں جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو یہ پتا چل گیا، لیکن یہ علم الیقین تھا، نچلے درجے کا تھا. آپ کو علم ہو گیا اس چیز کا، تو لیکن اس کے بعد آپ نے اب اس جگہ پہ جا کے جب آگ کو اپنی نظر سے دیکھا تو وہ عین الیقین تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹچ کر کے بھی دیکھ لیا تو آپ کو اس کی گرمائش یا حرارت محسوس ہوئی، تو آپ کو پتہ چلا کہ ہاں یہ کوئی لائٹ وغیرہ کا شائبہ نہیں ہے، یہ واقعی ہی آگ جل رہی ہے. وہ جو سب سے اوپر لیول کا جو ایکسپیرینس کر کے ہوا نا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین. ٹھیک ہے، تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق الیقین کے لیول پر لے کے جاتے تھے، ان کو اس طرح کے ایکسپیرینسز کرواتے تھے تاکہ ان کا اپنا ایمان کا لیول اس طرح کا ہو، اتنی کنوکشن ہو ان میں کہ تاکہ پھر وہ آگے جب امت کو سمجھائیں، لوگوں کو تعلیم دیں، تو بہت زیادہ یقین اور بہت زیادہ ایک اعلیٰ لیول کی کنوکشن کے ساتھ وہ سمجھائیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی تھی نا، تاکہ وہاں کے حالات سے بخوبی واقف ہو سکیں، خوب ان کا تبلیغ جب وہ کریں گے تو اس کا ظاہر اور طرح کا لیول ہوگا. ورنہ نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی یقین نہیں تھا کہ کوئی جنت دوزخ ہے یا کوئی اس طریقے کا حساب کتاب ہوگا. بات صرف یہ ہے کہ جو تعلیم دینے والا جو معلم ہے نا، اس کے یقین کا لیول بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے تاکہ تعلیم جو ہے وہ پر اثر ہو، یعنی وہ کامل یقین کے ساتھ پھر وہ تعلیم دے نا. آپ دیکھیں ایک ہی بات ہوتی ہے، کوئی ایک بتاتا ہے تو اس کے بتانے میں اتنا اثر نہیں ہوتا. وہی سیم بات کوئی دوسرا بتائے گا تو وہ بات بہت اثر رکھتی ہے. بات ایک ہی ہوتی ہے، صرف بتانے والے انسان کا فرق ہوتا ہے نا. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جب بتانے والے کا اپنا علم، اپنا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے تو وہ اس کا بتانے کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. لیکن جس کا اپنا یقین پختہ نہیں ہوتا، جس کے اوپر خود ہی کوئی چیز مکمل طور پر واضح نہیں ہوتی، تو وہ دوسروں کو کیسے سمجھا سکے گا. یہ ہوتا ہے نا، جنہوں نے ٹیچنگ کی ہو ان کو اس چیز کا زیادہ اندازہ ہوگا کہ اگر آپ خود کسی چیز کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں یا پھر ناٹ شیور آف اینی تھنگ، تو آپ اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کو خود اس کا پختہ یقین ہو.
تو انبیاء علیہ السلام کا جو ہوتا تھا نا، وہ حق الیقین کا لیول ہونا ضروری تھا، جو کہ تجربے کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی حقیقتوں کا اس طرح سے مشاہدہ کروا دیتے تھے. جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا کہ ان کو زندہ کیا، ان کے سامنے گدھے کی ہڈیاں جو تھیں وہ بھی ساری ٹھیک ہو گئی، اس پہ گوشت چڑھ گیا، وہ زندہ ہو گیا، ان کو بھی ایک وہ ایکسپیرینس کرا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے. سوری. تو یہ چیز جو ہے اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ تاکہ یہ نہ ذہن میں آئے کہ ایسا کیوں انہوں نے کہا، کیا ان کو یقین نہیں تھا. یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ایمان کے بعد ایسا سوال جس سے ایمان میں اضافہ ہو، وہ کرنا کوئی ناجائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو کوئی سے، اور ان کو ٹیم کر لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو. جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ پرندوں کو اگر کوئی پالتا ہے، جو رکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ اس کو ہلا سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ کوئی سیٹی کی آواز نکالیں، یا اپنی زبان سے یا اپنے منہ سے کوئی سمہاؤ کوئی کسی قسم کی کوئی اسپیشل آواز آپ نکالتے ہیں تو برڈ کو آواز کا پتہ ہوتا ہے، اس پہ بلانے پہ آ بھی جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھو اور ان کو ہلا لو، تاکہ جب تم ان کو بلاؤ، ان کو آواز دو، تو وہ تمہاری آواز دینے پر آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا. تو اور جب وہ تمہارے سے اچھی طرح مانوس ہو جائیں تو پھر تم ان کو ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے کر لو اور ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. ٹھیک ہے. اور ٹکڑے بھی مطلب انہوں نے یہ بے شک مکس کر کے رکھ دو، ایسے نہیں کہ ایک ایک وہ یہ ایک کی باڈی ایک پہ اس کے. تو اور پھر ان کو اپنے پاس بلاؤ اسی طرح جیسے تم ان کو آواز دیتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، اور یعنی جس طریقے سے وہ آواز دیتے تھے وہ اس پہ مانوس تھے، آ جاتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا، چاروں کے مکس کر کے ان کے جو باڈی پارٹس ہے وہ پہاڑوں کے اوپر رکھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی طریقہ جس طریقے سے ان کو بلاتے تھے اس طریقے سے ان کو بلایا. تو وہ چاروں جو تھے وہ دوڑ کے ان کے پاس آگے، بالکل اپنے اصلی جسموں کے ساتھ اور اپنی اصلی شکلوں اور اپنی اصلی حالت میں. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے رکھے تھے پہاڑ پہ، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہو کے ان کے پاس آ گئے. تو یہ ایک ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ نے ان کو کرایا، ایک ان کو مشاہدہ کروایا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جان لو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر حاکم ہے. کہ اگر وہ پرندوں کو اس طریقے سے زندہ کر سکتا ہے کہ خود تم نے ان کو ذبح کر کے رکھا، تو قیامت کے روز جو سب مردہ لوگ ہوں گے، جن کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی، زمین میں مل گئی ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کو سمجھانے کے لیے بھی ہے. ونس اگین جو میں آپ کو ساتھ ساتھ کہتی ہوں، بیک گراؤنڈ میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے لوگوں کو پڑھ کے بتا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت مخالفت کا سامنا ہوتا تھا. توحید کے دلائل کے اوپر بھی، توحید کی بات بھی وہ نہیں مانتے تھے کہ ایک رب کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان مشرکین عرب جو تھے ان سب نے بھی بہت زیادہ بت بنا رکھے ہوئے تھے، بہت زیادہ بتوں کو یہ مانتے تھے. اور اس کے علاوہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے باس بعد الموت کا، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ سے زندہ کریں گے مردوں، اس پہ بھی ان کو بہت زیادہ اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی ہڈیاں گل چکی ہیں وہ بھی زندہ ہو کے آ جائیں گی، ہم مر سڑ جائیں گے تو ہم کیسے زندہ ہو سکتے. اس چیز کو بھی یہ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ساتھ ان کے بھی کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر کرتے جاتے تھے کہ جس اور خیر بات یہ کہ یہ تو سب ہر دور کے لیے قرآن پاک تو ان جنرل اس میں سب کے لیے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہیں، اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت ہر چیز کے اوپر ہے، وہ حاکم بھی ہیں، وہ حکیم بھی ہیں، یعنی قدرت بھی انہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے جو طریقے ہیں وہ اپنی حکمتوں کے تحت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی جو صفت ہے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی شک نہیں کوئی کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں ہوگا. مطلب یہ بھی نہ کوئی کہے کہ کیوں باس بعد الموت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ قادر و مطلق ہے ہر چیز پر، وہ ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا ہے، وہ
انتہائی زبردست طاقت والی ایک ایسی ہستی ہے، تو ان چیزوں کو یعنی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بس ہمارا کام یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم یہ یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ اپنے رب کی صحیح معرفت حاصل کریں کہ وہ کتنی طاقتور ہستی ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں. تو ایک اسی کو ہم نے معبود مانگنا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے اوپر یقین کرنا ہے. وہ الحی القیوم، اس کے اوپر یہ یقین کرنا ہے. ساری جو آیت الکرسی میں صفات بیان ہوئی، اور ویسے بھی کیونکہ جب انسان کو مکمل علم کسی کا ہو جاتا ہے، مکمل معرفت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ایک توکل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ اور لیول کی ہوتی ہے. اور یہ ایکسپیرینس آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ جب آپ قرآن پاک کو صحیح ترجمہ تفسیر سے سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، جس میں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت کا بیان ہوتا ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، جو توکل ہوتا ہے نا، وہ بہت اور طرح کا ہوتا ہے. جب انسان اپنی زندگیوں میں مگن ہوتا ہے اور قرآن کو بھی اس طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہوتا، تو وہ لیول نہیں ہوتا انسان کا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کی صحیح معرفت بھی حاصل کریں، اس پہ صحیح توکل بھی کریں، اس کے قادر مطلق ہونے کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے ہماری دعاؤں میں بھی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے جی، بس اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، ٹائم آپ کا ہو گیا. ابھی ہم تلاوت سن لیتے ہیں. تلاوت پلے کر دیں پلیز. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فقرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.